اور اس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نبی پاک کا میلاد ہوا اور آپ اس دنیا میں نور بن کر تشریف لائے۔ ایک ایسا نور اس دنیا میں آیا کہ نہ آسمان نے کبھی ایسا نور دیکھا تھا اور نہ زمین نے کبھی ایسے نور کی زیارت کی تھی۔ یہ نور بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا، یہ نور بڑی بقا کے ساتھ آیا، یہ نور بڑی دعاؤں کے بعد آیا۔ اس نور کے پیچھے بڑی قربانیاں موجود ہیں، اور جب قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو قربانیاں دینے والا ابراہیم اور قربانیاں دینے والا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جب بوڑھا باپ کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے ہوئے ایک مستری کی حیثیت سے رب کائنات کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اور اس بوڑھے کا جوان بیٹا ایک مزدور کی حیثیت میں باپ کی دعا پر آمین کہتا ہے، تو وہ دعا عرش کو ہلا کے رکھتی ہے، اور عرش والا اس دعا کے نتیجے میں آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم کو اس روح زمین پہ مبعوث کرتا ہے۔ دعا کیا مانگی تھی؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی دیوار تعمیر کرتے ہوئے رب کائنات سے یہ التجا کی کہ پروردگار، تو نے حکم دیا تھا کہ جوان بیوی اور معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، میں نے تیرے حکم پہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑا، میں نے تجھ سے کچھ نہ مانگا، تو نے حکم دیا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہو، میں نے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا، اس کے نتیجے میں آگ کے اندر چلا گیا، میں نے پھر بھی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تو نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے آزمائش میں ڈالا کہ ابراہیم اپنے جوان بچے کو ذبح کر دو، میں نے پلٹ کے نہ پوچھا کہ کیوں پروردگار، میں نے چھری لی اور اپنے بچے کے گلے پہ رکھ دی، میں نے پھر بھی تجھ سے کچھ نہ مانگا، اور آج جب میں کعبہ کی دیوار تعمیر کر رہا ہوں، آج تجھ سے ایک دعا مانگنے چلا ہوں۔ یہ دعا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ دعا اپنی ہاجرہ اور سارہ کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ دعا اپنے اسماعیل اور اسحاق کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ دعا رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی بھلائی کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے پروردگار میری اولاد میں سے ایک نبی ایسا بھیجنا، میری نسل میں سے ایک نبی ایسا بھیجنا جو لوگوں کو تیری کتاب سنائے اور جو اس کی دعوت کو قبول کرے، ان لوگوں کی وہ تربیت کرے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا
کہ ابراہیم تیری مانگی ہوئی دعا اور اسماعیل تیرے آمین کے بولے ہوئے الفاظ میں نے آج منتخب کر کے شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ چنانچہ پھر ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، انبیاء کا سلسلہ آتا رہا، اور ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ لوگوں نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہا میں تمہیں صرف ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، ان یتیموں کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جن یتیموں کا کوئی والی نہیں، ان مسکینوں کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جن مسکینوں کا کوئی سہارا نہیں، ان بیواؤں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جن بیواؤں کا کوئی آسرا نہیں، ان مظلوموں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جن مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، مکہ کی سرزمین پہ آئے گا اور سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، ایک نور ہوگا جو جہالت کے اندھیرے کو، ظلم کے اندھیرے کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا وقت آیا، جب مظلوم آؤ بکا کر رہے تھے، جب یتیم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی سہارا ملے، تو میرے رب نے اسے بھیجا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ تو یتیم تھا اور ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا۔ یہ ہستی دنیا میں آئی اور اس نے آ کے لوگوں کو بتایا، جس نے یتیم کی پرورش کی، جس نے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، قیامت کے دن اللہ کی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میرے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بیوائیں بیوگی کے باوجود پریشانی کے عالم میں رو رہی تھی، اللہ نے اس نور کو بھیجا جس نے آ کے کہا، جس نے کسی بیوہ اور مسکین کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا سہارا بن گیا، اللہ اس کو وہ اجر دے گا جو ایک تہجد پڑھنے والا تہجد پڑھ کے تھکتا نہ ہو اور روزے دار روزہ رکھ کے تھکتا نہ ہو۔ مظلوم ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ کوئی آئے، ہم مظلوموں کا سہارا بنے۔ وہ نور آیا، اس نے آ کے یہ پیغام دیا، مظلوم سن لے کہ مظلوم کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جو مظلوم پہ ظلم کرے گا، رب کائنات اس ظالم سے خود بدلہ لے گا، اور میں صرف مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بشارتیں سنائی جاتی ہیں، اور عین 50 دن پہلے میرے محبوب کی ولادت سے 50 دن پہلے ایک بادشاہ جس کا نام ابراہہ ہے، اس نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اور لوگ اس کی عبادت گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، لوگ کعبہ کی طرف جاتے تھے۔ ایک قریش والے نے کعبہ سے اٹھ کر اس کی عبادت گاہ میں جا کے پیشاب کر دیا کہ کعبہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے تیری عبادت گاہ قابل قبول نہیں ہے،
وہ طیش میں آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس کعبہ کو گرا دوں۔ اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا، لوگوں کی فوج اکٹھی کی، تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے ساتھ لیس ہو کر وہ کعبہ تک پہنچا۔ میرے محبوب کے دادا عبد المطلب کعبہ کی چادر پکڑ کے کہنے لگے، پروردگار، تیرے اس کعبہ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے کعبہ کو بچا سکے، اب تو جان اور تیرا کعبہ جانے۔ وہ لشکر پہنچتا ہے، قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے ہم نے اس ہاتھی والوں کے منصوبے کو غارت کیا، کیسے ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور انہوں نے پتھروں کے ساتھ ان ہاتھیوں کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھی تباہ ہو گئے، اس کا لشکر برباد ہو گیا، وہ خود مارا گیا، اللہ کا گھر محفوظ ہو گیا، تو بڑے بڑے دور اندیشوں نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے کوئی انقلاب آنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی روشنی بھی آنے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے چھٹنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اپریل کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا۔ ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ حضرت آمنہ، ان کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، فرماتی ہیں یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو ایسا نور میرے پیٹ سے نکلا کہ ایک آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اور کبھی نہیں بجھا تھا، میرے پیٹ سے نکلنے والے اس نور کی وجہ سے وہ آتش کدہ بجھ گیا۔ میرے پیٹ سے ایسا نور نکلا کہ کیسر و کسریٰ کے محلات وہ ہل گئے۔ یہ پیغام تھا کہ ایک ایسا نور آنے والا ہے جس نور نے صرف روشنی نہیں پھیلانی، جس نور نے ظلم کو بھی ختم کرنا ہے، جس نور نے انسانوں کی خدائی ختم کر کے اللہ کی خدائی کو قائم کرنا ہے۔ ایک ایسا نور آنے والا ہے کہ جس نور نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے انسانوں کے رب کی غلامی میں دینا ہے۔ ایک ایسا نور آنے والا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کرنا ہے۔ ایک ایسا نور آنے والا ہے جو انسانوں کے دلوں سے دنیا کی محبتیں نکال کر آخرت کی فکر پیدا کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے عبد المطلب کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھا لیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ادھر عبداللہ دنیا سے گیا، ادھر اس کی بیوی کے بطن آمنہ سے اللہ نے وہ نور نکالا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگوں نے بچہ دیکھا، پرانے زمانے کے بزرگ آئے ابو مطلب کو مبارک دینے کے لیے، اور ہر ایک نے آ کے کہا اے عبد المطلب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمارے لات و عزا کی قسم
جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس زمین پہ بڑے بڑے حسین بچے دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت بچے دیکھے، لیکن تیرے اس بچے جیسا خوبصورت اور حسین بچہ نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے سنا ہے۔ کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اس کی ماں نے نام احمد رکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ دنیا میں زمین پر بھی ہو اور اس کا تذکرہ آسمان پہ بھی ہو، تو میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ چنانچہ یہ دو نام تجویز ہوئے، ماں کی طرف سے احمد اور دادا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا۔ دادا نے بیٹے کا پوتے کا حقیقہ کیا، اونٹوں کو ذبح کیا، مکہ کے سارے لوگوں کو بلایا۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے تھے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے کہ دیہات کی فضا میں ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور دیہاتوں کے اندر عربی بھی اچھی بولی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک موسم ہوتا تھا جب دائیاں آتی تھیں، بنو سعد کے قبیلے کی دائیاں اس موسم میں آئیں اور انہوں نے آ کے بچے لینا شروع کیے۔ آمنہ کے گھر میں بھی کئی دائیاں آئیں، لیکن جب ان دائیوں کو یہ پتہ چلتا تھا یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ مسکین ہے، تو وہ لینے سے انکار کر دیتی تھی کہ ہم نے یتیم بچہ نہیں لینا، ہم نے مسکین بچہ نہیں لینا، اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ انہیں کیا پتا تھا جو اس کے گھر سے ملے گا وہ کسی کے گھر سے نہیں ملے گا۔ انہی دائیوں میں ایک حلیمہ ہے، چھاتی کا دودھ اس کا بھی خشک ہے، وہ جس گدھی پہ آتی ہے وہ گدھی بھی مریل ہے، چلتی نہیں ہے۔ جو اونٹنی اس کے پاس ہے اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اس کا اپنا بچہ اس کے پاس ہے، وہ اپنا دودھ اپنے بچے کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ جب آمنہ کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے بچہ ہے، تو آمنہ کہتی ہے بچہ ہے لیکن بچے کا باپ نہیں ہے، اس کا دینے والا کچھ نہیں ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی تھی، وہ اپنے شوہر کے پاسات واپس جا رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملنا۔ راستے میں شوہر نے کہا حلیمہ خالی ہاتھ جاؤ گی لوگ تانے ماریں گے کہ تیری چھاتی میں دودھ نہیں ہے، تجھے کوئی بچہ نہیں ملا، بہتر ہے کہ اس بچے کو اٹھا لو، دیکھی جائے گی اور نہیں تو عزت بچ جائے گی۔ حلیمہ واپس مڑتی ہے اور آ کے آمنہ سے کہتی ہے بچہ میرے حوالے کر دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے بچے کو اٹھایا، جب اس گدھی کے اوپر بیٹھی تو وہ گدھی اتنی تیز چلنے لگ گئی کہ سارے مسافروں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور یہ سواری آگے چلی گئی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا حلیمہ تیری گدھی تو ہمیشہ پیچھے ہوتی تھی، تیری سواری تو ہمیشہ پیچھے ہوتی تھی، آج یہ سواری آگے کیسے نکل گئی؟ کہا سواری کا سوار بدل گیا ہے، آج اس سوار کی وجہ سے اس سواری نے تیز پکڑ لی ہے رفتار۔ پھر فرماتی ہیں میں جب اپنی اونٹنی کے قریب گئی تو وہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے اور اتنا دودھ اس میں نکلا کہ میں نے اپنے ساتھ آنے والی جتنی خواتین تھی ان کو دودھ پلایا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ اونٹنی تو کبھی دودھ ہی نہیں دیتی۔ کہا یہ بات ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بچہ اس اونٹنی کے قریب کیا ہے، اس اونٹنی کے تھن بھر گئے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کے گھر میں آئی میں بڑی پریشان تھی کہ میری چھاتی میں دودھ کم ہے، میرا بچہ بمشکل پیتا ہے،
اس بچے کو اب میں کیسے پلاؤں گی؟ لیکن میں نے کہا آج پہلا دن ہے، اس بچے محمد کو میں پہلے پلاتی ہوں۔ فرماتی ہیں میں نے جب اپنی چھاتی کے ساتھ محمد کو لگایا، میری چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ یہ پہلی رات تھی میرے معصوم بچے کی کہ اس نے پیٹ بھر کے دودھ پیا تھا۔ یہ پہلی رات تھی میرے معصوم بچے کی جو جب سے پیدا ہوا سویا نہیں۔ یہ پہلی رات تھی کہ وہ سکون سے سویا۔ لیکن کمال دیکھیے کہ اگلے دن جب میں دودھ پلانے لگی، میں دوسری طرف سے محمد کو دودھ پلاتی تھی، وہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ میں اس طرف سے پلاتی تھی جہاں سے اس نے کل پیا تھا، تو اپنی جگہ سے وہ پیتا تھا، دوسری جگہ سے نہیں پیتا۔ فرماتی ہیں میں نے تو اس کے بچپن میں ایسی ایمانداری دیکھ لی تھی کہ چند مہینوں کا بچہ اپنے حصے کا دودھ پیتا ہے، اپنی جگہ سے دودھ پیتا ہے، اور اپنے بھائی کی جگہ سے دودھ نہیں پیتا۔ یہ میرے محمد کی ولادت کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔